اسلامک مسائل آف انڈیا کے خصوصی پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ بھی اپنا سوال معلوم کر سکتے ہیں۔ 9084202331 یہ ہمارا نمبر ہے، اس پر آپ اپنا سوال بھیج دیں۔ اس نمبر پر جواب نہیں دیا جاتا ہے، لیکن جو اس نمبر پر سوال بھیجے جاتے ہیں تو ان کی ویڈیو بنا کر کے، کلپ بنا کر کے جمعے کے دن اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال لکھتے ہیں منصور عالم صلح بزرگ، بہار، انڈیا سے۔ السلام علیکم، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا عام حالت میں منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا ہے کہ بیٹھ کر کے اور نرم جگہ پر پیشاب کرنا چاہیے، اور آج کل تو فلیش بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان جگہوں پر بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پر ایسی جگہیں نہیں مل رہی ہیں اور آپ سفر میں ہیں یا کسی جگہ پر ہیں اور آپ کو بیٹھنے کی کوئی جگہ میسر نہیں ہو رہی ہے، یا اگر ہے تو وہاں پر پہلے سے گندگی پھیلی ہوئی ہے، تو پھر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور جب ایک جگہ پر آئے تو آپ نے ایک کوڑی دیکھی، تو وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں تھی، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ اگر کہیں پر ضرورت پڑتی ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالت یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں، صرف مجبوری میں گنجائش ہے، باقی عام حالت میں بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے۔ اس سے جسمانی اعتبار سے بھی اور مثانے کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال لکھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ، خصوصاً عورت کو غسل دینے کا طریقہ بتلا دیں۔ یہ ویسے تو جو لوگ دیتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، پریکٹیکلی اس کو سیکھنا چاہیے۔ باقی غسل جس طرح زندوں کو دیا جاتا ہے اسی طرح مردوں کو بھی دیا جاتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اگر پانی کلی کرانا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ روئی کا پھویا گیلا کر کے اور اس کے منہ کے اندر اس طرح پھیر دیں اور ناک میں پھیر دیں۔ اس کے بعد میں آپ بائیں کروٹ سے مردے کو لٹائیں تو اس کی دائیں کروٹ اوپر ہو جائے گی، وہاں سے پانی ڈالیں، وہ نیچے تک چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں ادھر سے پلٹیں اور پلٹنے کے بعد میں پھر بائیں طرف ڈال دیں۔ اس سے پہلے سر کو دھو لیا جاتا ہے، ناک میں اور منہ میں روئی پھیرنے کے بعد اس کے سر کو دھو لیا جاتا ہے، اور پھر یہ کروٹ والا عمل کیا جاتا ہے۔ اس طرح پھر پورے بدن پر پانی بہا دیا جاتا ہے۔ اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے، جو لوگ غسل دیتے ہیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے، وہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے وضو کی اور اس کے بعد ہمارے کانوں میں گانے کی آواز آ گئی تو کوئی دقت تو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گئی یا نہیں؟ دیکھیے، گانا سننا یہ ایک برا عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقصد کے دنیا میں آنے کے خلاف ہے۔ میوزک سے بچنا چاہیے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے اور سیدھے جماعت کی نماز ادا کر لیں تو چھوٹی ہوئی سنتوں کو فرض نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے کیا؟ جی ہاں، حدیث میں منع ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھی جائے، اور سنت اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے بعد نفل کا درجہ لے لیتی ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اس لیے اگر وہ چھوٹ گئی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور صاحب ہیں، یہ محمد ایان قاسم پور گڑھی، بجنور، اتر پردیش سے، لکھتے ہیں کہ مسجد میں پیسے دیتے ہیں، اس کا اعلان کرنا کیسا ہے؟ آج کل مسجدوں میں جب ہم پیسے دینے جاتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، لوگ اگر اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمارا بھی نام آئے، لوگوں میں ہمارا بھی نام جائے، ہم بھی پیسے دینے والے ہیں، اگر یہ مقصد ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے اور ان کے دینے کا کوئی ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے، بالکل گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ ہم دیں اور لوگوں کو بتایا جائے، رغبت دلائی جائے، جب لوگوں کو اس طرف توجہ ہوگی تو لوگ اور زیادہ پیسے دیں گے، تو پھر یہ ثواب کا کام ہوگا۔ نیتوں کے اوپر یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک اور صاحب ضلع رامپور سے محمد فیضان لکھتے ہیں اگر مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے میں کسی کیڑے کو لگاتے ہیں اور وہ کیڑا حلال بھی نہیں ہے تو اس سے پکڑی ہوئی مچھلی کھانا کیسا ہے؟ مچھلی تو حلال ہو جائے گی، لیکن اس طرح کسی جاندار کو اس میں پرونا اور پھر اس سے مچھلی مارنا یہ سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے امان ڈیزائنر کے نام سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت آئی ہے کہ 10 محرم الحرام کو دسترخوان میں وسعت کی جائے،
تو 10 کی مغرب کے بعد یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ دسترخوان کیسے وسیع ہوگا 10 تاریخ کو، اس لیے کہ روزہ رہتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے بھائی، ایک تو سحری آ جاتی ہے، سحری بھی اس میں آ جاتی ہے۔ دوسری بات، افطار کا جو کھانا بنتا ہے وہ افطار سے پہلے بنتا ہے، اور جب کھانا گھر کے اندر بن چکا ہے تو وہ 10 محرم ہی کو بنا ہے، کھانا مراد نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر بھی کہ آج ہمارا روزہ رکھا تھا اور آج ہمارے گھر پر یہ کھانا بنا، تو اس کو آج ہی شمار کیا جاتا ہے، جس دن کا روزہ ہوتا ہے اسی دن کا کھانا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مغرب کے بعد میں دن بدل گیا ہے تو پھر یہ اگلا دن شمار ہو جائے گا۔ 10 کے دن اور افطار میں بنا ہوا کھانا اسی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، ذیشان انصاری لکھتے ہیں کہ اگر وضو کرتے وقت ہاتھ یا پاؤں دھونے کا دھیان نہیں رہا اور نماز پڑھی، اس کے بعد یاد آیا میں نے پاؤں یا ہاتھ نہیں دھوئے یا کلی نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی؟ یہ لکھتے ہیں قاسم پور گڑھی سے ذیشان انصاری ہے کوئی۔ دیکھیے، کلی کا ایک الگ مسئلہ ہے اور ہاتھ اور پیر دھونے کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر جو وضو کے اندر 4 فرض ہیں، چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، دونوں پاؤں کا دھونا، اگر ان میں سے کوئی دھونے سے رہ گیا ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوا تھا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کلی چھوٹ گئی تھی یا ناک میں پانی ڈالنا چھوٹ گیا تھا، ان کے علاوہ، ان چاروں کے علاوہ کچھ چھوٹا تھا، تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ آج کے سوال تھے جو ہمیں موصول ہوئے۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس یا ہمارے نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔